الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں کہکشاں خان ختیجہ ٹی وی کی جانب سے آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے بات کر رہے ہیں کربلا کے بارے میں، بیعت کیا چیز ہے، اور امام کے 72 شہداؤں کے بارے میں ہم اب تک گفتگو کر چکے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہمارے امام اور ان کے چاہنے والوں نے اپنی جانیں نثار کر کے اللہ کے دین کی آبرو بچائی۔ تو اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں استقبال کرتی ہوں محترمہ راضیہ رضوی صاحبہ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو محترمہ، جیسا کہ ہم اب تک بات کر چکے ہیں کہ کربلا کیا ہے، بیعت کیا ہے، اور یزید نے کیوں بیعت مانگی امام حسین سے، ان تمام باتوں پہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے ہم کو ان باتوں سے آشنا کرایا ہے۔ تو آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو یہ شہادت کا منظر کربلا میں پیش آیا کہ کس طرح یزید اور ان کے لشکر نے امام کا لاشا بے حرمتی سے پامال کیا، اور اتنی حیوانیت کا منظر وہاں جو پیش آیا ہے، ان سب باتوں پر ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ روشنی ڈالیں اور ہمارے ناظرین کو جو واقعہ کربلا ہے اس سے آشنا کرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ کہکشاں، دیکھیے جو کربلا ہے یہ ایک مثلاً فضائل کا، مصائب کا اور دروس کا، یعنی درس کا، عبرت کا، اور بہت ایک عمیق سمندر کا نام ہے، بے شک، جس کے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ نہ اس کے فضائل اور نہ اس کے مصائب، یعنی اہل بیت کے نہ فضائل بیان ہو سکتے ہیں اور نہ ہی مصائب بیان ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی جو کربلا کے واقعات ہیں، ان کو سمجھنا بھی ایک مثلا بہت مشکل کا کام، اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، میں یہی کہوں گی آپ سے کہ بات کربلا اگر آئے گی تو پھر پہلا اس سے ایک قدم غدیر ہے، پھر غدیر سے اور آنکھ اور پلٹیں گے تو وہیں سے بات چلتی ہے، حیوانیت اور انسانیت کی ہی ایک یہ جنگ ہے۔ تو جو حیوانیت اپنے، جہاں پہ حیوانیت نے اپنا دم توڑ دیا ہو، وہاں پہ یعنی ظلم کر کر کے جہاں پر وہ تھک گیا ہو، حیوان جہاں پہ تھک جائے، جہاں پہ حیوانیت کی انتہا ہو جائے ظلم کی، اس مرکز کو کہتے ہیں کربلا۔ اور کربلا جو ہے وہ ایک دن دوپہر کا واقعہ ضرور ہے، لیکن کربلا کو سجایا بہت آسان سے آہستہ آہستہ کیا ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو ہم کو اکثر سوروں میں کربلا نظر آتی ہے، واقعات کربلا، یعنی کربلا کا ہر نبی نے ایک راستہ بتایا، انسانیت کا راستہ کہیے یا کربلا کا راستہ کہیے۔ جیسے کہ ہم جب راستہ چلتے ہیں تو راستے پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دلی جانا ہے، اب دلی اتنے کلومیٹر دور ہے، اب اتنا، تو ایک آپ کو وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ جو ہے نشانات جو ہیں وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو گویا یہ جتنے واقعات کربلا، واقعات انبیاء ہیں، جیسے کہ ہر نبی کا یہ شیوا رہا کہ اس نے جب امام حسین کے نور کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، جیسے حضرت زکریا آنکھوں میں آنسو آئے، اور ہر نبی، حضرت موسیٰ جب امام حسین کے نور کو دیکھا تب آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو گویا یہ سب ایک پیش خیمہ کربلا کا بن رہا تھا،
اسی لیے کہتے ہیں السلام علیکم یا آدم صفت اللہ، یعنی آدم کی تمام صفتوں کے مالک جو ہیں وہ امام حسین ہیں۔ تو یہ ایک پیش خیمہ، یعنی ایک معرفی، ایک نشانی تھی انسانیت کی کہ اب اس راستے سے چلو، اب اس راستے سے چلو، اب اس راستے سے چلو، اور آخر وہ راستہ کربلا میں۔ تو کربلا ایک منزل کا نام ہے، ایک دن کے واقعہ کا نام نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ کربلا میں جیسے کہ حضرت امام حسین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خواہش کی تھی کہ مجھے پروردگار عالم ایک ایسا بیٹا عطا کر دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام۔ تو یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی مولا کائنات ہر وقت مانگ رہے تھے کہ خدایا مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے، مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے۔ تو گویا یہ مولا کائنات بھی ایک کربلا کا جو واقعہ ہونے والا ہے، یہ اسی کی تیاری کر رہے ہیں کہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ جب کربلا سجی ہے، کربلا کو سجایا گیا ہے، تو کربلا کا جو میدان تھا تو وہ اس انداز کا میدان تھا کہ سامنے کفار کا لشکر تھا، یعنی ظالموں کا لشکر تھا، اور یہ کافر ہیں، یہ کافروں کا لشکر تھا، اور جو بھی آپ ان کو نام دے دیں وہ مجھے لگتا ہے کم ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مقابلے میں لشکر تھا وہ انسانیت کا کہیے یا خدائی لشکر کہیے، جو بھی آپ اس کو نام دے سکتی ہیں، تو اس کو سجایا گیا تھا۔ اچھا، آج کل جب بچے مصاحب میں پڑھا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، تو بچوں کی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ یہ میمنہ کیا ہے، یہ میسرہ کیا ہے، یہ قلب لشکر کیا ہے، کیونکہ ابھی اب تو جنگ ہوتی نہیں ہے اس انداز کی کہ بچوں کو پتہ چلے۔ تو میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر جو کہلاتا تھا تو وہ اس انداز کا ہوتا تھا کہ جیسے سامنے جو ہے وہ جو لشکر ہوتا تھا، سامنے دو سامنے لشکر ہوتے تھے، اور لشکر جو سامنے لشکر ہوتا تھا یہ بہت اہم لشکر ہوتا تھا، مقابلہ دو ان کا کا ہونا ہوتا ہے، اور ان کے سائڈ میں جو دو ہوتے تھے یہ ایک میسرہ ایک میمنہ، یعنی کہ اب جو دائیں اور بائیں سائڈ ہوتے ہیں یہ میسرہ و میمنہ کہلائے۔ تو جب لشکر تیار ہوا تو اسی طرح انداز سے تیار ہوا۔ امام حسین کے لشکر میں امام حسین نے مولا کائنات کو علمدار بنایا، علم ہاتھ میں دیا، اور حبیب ابن مظاہر کو علمدار بنایا، اور مسلم بن اوسجہ کو علمدار بنایا، اس طرح سے۔ تو دیکھیں جب یہاں پہ جنگ ہوتی تھی تو اگر میں نے کہا نا کہ یہاں انسانیت اور حیوانیت اپنے عروج پہ تھی، تو جتنے رولز ہوتے تھے جنگ کے تو میدان کربلا میں شروع میں وہ آئے گا، مثلا کہ اپنے رجت پڑھیں گے، اپنا تعارف کرائیں گے، لیکن اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر سامنے سے مقابلہ ہو رہا ہوتا تھا تو یہ جو میسرہ اور میمنہ کی جو ہوتے تھے دو لشکر ہوتے تھے، یہ پیچھے سے آ کے چاروں طرف سے گھیر لیتے۔ تو اس میں جو سب سے دردناک شہادت ہے، یہ میں نے اسی لیے اس واقعے کو بیان کیا کہ ایسے کون سے واقعات ہیں جو آج تک ہم رو رہے ہیں، آج تک کہ ہم 1400 سال سے رو رہے ہیں۔ تو اس میں ایک امام حسن علیہ السلام کا، جو کہ میں چاہتی ہوں کہ ابتدا میں امام حسن کے بیٹے سے کروں مصائب کے، کیونکہ امام حسین تو بذات میں خود موجود ہیں، لیکن امام حسن نے اپنے بیٹے کو خط لکھا تھا، وصیت لکھی تھی، جس وقت آپ جا رہے تھے، شہید ہوئے تھے، اس دنیا سے جا رہے تھے، تو اس وقت اپنے بیٹے کے بازو میں ایک تعویذ باندھا، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا جب کوئی سخت وقت پڑے تو تم اس کو کھول لینا۔ تو شب عاشور دیکھا حضرت قاسم نے کہ اس سے زیادہ کون سا وقت ہو سکتا ہے کہ جب میرا چچا مجھے اجازت نہ دے جنگ کی، تو اس سے زیادہ سخت وقت کون سا ہو سکتا ہے۔ تو جو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ میں شروع کروں ایک دردناک داستان کی ابتدا، تو میں چاہتی ہوں کہ حضرت قاسم سے ہی کروں۔ تو حضرت قاسم 13 برس کے تھے، امام حسن کے بیٹے، تو اور کہتے ہیں کہ خوبصورت، اس قدر زیادہ حسین تھے، اتنا
بالکل، ایک تو حسن کے بیٹے، امام کے بیٹے، اور جب امام حسن شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو پالا. تو یوں ہی مثلا ایک تو رحمت کی آغوش امام حسین، اور پھر کوئی یتیم، اپنے بھائی کا یتیم، تو ظاہر ہے کہ اس کی پرورش کس طرح سے کی ہوگی اور کتنے نازوں سے اس کو پالا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کے حسن کا یہ عالم تھا کہ مولا کہتے تھے حضرت قاسم سے کہ جب باہر کہیں جایا کرو بیٹا تو چہرے پہ نقاب ڈال کے جایا کرو. اور کہتے ہیں کہ اکثر مولا جو ہے امام حسین شہزادے قاسم کو دھوپ میں نہیں نکلنے دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ بیٹا دھوپ میں نہ نکلا کرو، کہیں ایسا نہ ہو دھوپ کی شعاعیں جو ہیں وہ تمہارے چہرے کو جلا کے رکھ دیں. سوچے اتنی محبت تھی حضرت قاسم سے. اور جب حضرت امام حسن کا دسترخوان ہوتا تھا تو اس وقت بھی حضرت قاسم کھڑے ہوتے تھے روٹیاں تقسیم کرنے کے لیے، تو لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے تھے اور پوچھتے تھے کون بچہ ہے. تو حضرت قاسم کے محبت کا عالم یہ ہے کہ جب قافلہ چلا ہے تو امام حسین نے کہا کہ حضرت قاسم اماری میں بیٹھیں گے، گھوڑے پہ کہا کہ نہیں بیٹھیں گے، اماری میں بیٹھیں گے کہ کہیں دھوپ کی شعاعیں جو ہیں وہ چہرے کو جلا نہ دیں. تو جب حضرت قاسم 3 دن کی بھوک اور پیاس، 13 برس کا بچہ، آپ سوچیں کہ 13 برس کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، کم سن ہوتا ہے. 13 برس کے بچے کی کون سی بہت، ہم لوگ تو اسے بچہ ہی کہتے ہیں، بالکل چھوٹا سمجھتے ہیں. تو امام حسین کو، بلکہ دنیا آج ترقی کر رہی ہے، اس منزل پر آئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ موت کا مزہ نہیں بتا پائی. اب کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو جو ہے تو وہ موت کا مزہ چکھنا ہے. تو وہ موت کا مزہ جو ہے وہ نہیں بتا سکتی تھی جو حضرت قاسم نے بتا دی. شب عاشور جب امام حسین نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے، تو دیکھیں کوئی اور بچہ ہوتا، 3 دن کا پیاسا بچہ تھا، تو فوراً وہ کہہ دیتا کہ بھئی پانی سے زیادہ میٹھی ہے، شہد بہت اچھی ہے. یا مگر حضرت قاسم کے اس جملے پر قربان ہو جاؤں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ چچا یہ موت جو ہے، یہ شہادت جو ہے وہ میری نظر میں شہد سے زیادہ شیریں ہے، بہت زیادہ میٹھی ہے. یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پر پانی کا تقاضا نہیں کیا کہ بھئی کہہ دیتے کہ پانی سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن نہیں کہا شہد سے زیادہ شیرین ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بتا دیا کہ شیعان حیدر کرار کے لیے یا حق پرستوں کے لیے، جو حق پرست ہیں، جو انسانیت پرست ہیں، ان لوگوں کے لیے موت جو ہے وہ بہت آسان ہے، بلکہ شہد سے زیادہ شیرین ہے. وہ بچہ جب صبح کو شہادت کے لیے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دستور ہوتا تھا جب سے مسلمان ہوئے تھے، لوگ بتایا گیا تھا کہ دیکھو یتیم کا بہت خیال رکھنا. تو جب حضرت قاسم جانے لگے تو اس وقت آگے بڑھ کے امام حسین نے گریبان کو چاک کر دیا اور اس طرح سے امامے کو جو ہے گلے میں ڈالا کہ دور سے پتہ چل جائے کہ بچہ جو ہے وہ یتیم ہے. جب امام حسین نے اس طرح کی تصویر بنا کر بھیجی تو کہتے ہیں کہ لوگوں میں ایک ہلچل تھی اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنا حسین بچہ کیسے یہ فوجوں میں آ گیا، اتنا حسین بچہ. اور عالم یہ ہے کہ چونکہ کم سن بھی تھے تو امام حسین نے گود میں بیٹھایا تھا، اور جب چلے ہیں تو حضرت عباس سے کہتے جاتے چچا میری جنگ دیکھیے گا. تو جس وقت حضرت قاسم جو ہے وہ آئے ہیں جنگ کرتے کرتے، تو جو میں نے ابھی نقشہ آپ کو بتایا ہے کہ کشاں، تو اس انداز سے غزوہ لشکر میں حضرت قاسم تھے اور سامنے سے مقابلہ ہو رہا تھا، اور کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا. فرسخ نامی جو بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو، اس کے بچوں کو، خود اس کو واصل جہنم کیا. اور اس کے بعد جو لشکر تھا میمنہ اور میسرہ کا جو لشکر تھا، یہ دونوں سائیڈ کے لشکر نے صف بنا لی. حضرت قاسم آگے چلے گئے
اور یہ صفیں بنتی رہیں، اور جب صفیں بندھی ہیں تو پھر حضرت قاسم جب گھوڑے سے گرے، ضرب لگی جب گھوڑے سے گرے اور آواز دیتے ہیں کہ چچا میرا جو ہے وہ میری مدد کرنے کو آئی ہے۔ کربلا میں واحد یہ ایسا شہید ہے کہ جس نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا، ورنہ جتنے بھی شہید گئے ہیں سب نے سلام کہا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری مدد کرنے کے لیے آئیے گا۔ تو جس وقت حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام ایک واحد ایسے شہید تھے کہ جنہوں نے کہا کہ چچا میری مدد کرنے کے لیے آئیے، اور جو فوجیں جو چلی گئی تھیں، یعنی کہ آپ تو قلب لشکر میں جنگ کر رہے تھے، اور جو سائڈ کی جو تھیں فوجیں، یہ پیچھے بجائے سائڈ کے فوجوں کے یہ پیچھے حضرت قاسم کے صف بناتی ہیں، اور جس وقت امام حسین چلے بھتیجے کی آواز سن کے، تو اب یہ فوجیں جو بھاگی ہیں تو بیچ میں حضرت قاسم اور ساری فوجوں کے جو گھوڑے تھے وہ کس طرح سے دوڑ رہے تھے، اور کس طرح سے وہ مثلاً ایک تصور انسان کرے، سوچے کہ کبھی اگر ہمارے بھیڑ میں پیر دب جائے تو کتنی تکلیف ہوتی، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں امام رضا کے روضے پر جب ہم زیارت کرنے جاتے ہیں تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ زری کو نہیں چومنے جا پاتے، کہتے کہ نہیں مولا ہم نہیں جا پائیں گے کیونکہ ہم دب جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ وہاں پہ تو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لگتا ہے کہ دم گھٹ جائے گا، اور حضرت قاسم پر جب گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ان کی ٹاپیں کے نشان پڑ رہے تھے ان کے اوپر، تو وہ ہر ٹاپ پر آواز دیتے تھے کہ چچا میری مدد کریے، چچا میری مدد کریے، اور چچا مجھے مثلاً ہائے چچا کی آوازوں سے وہ بلند کرتے تھے۔ اور مگر جس وقت ساری فوجیں چلی گئیں اور امام حسین جب حضرت قاسم کے لاشے کے پاس پہنچے ہیں تو اس وقت حضرت قاسم کا حال یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ امام حسین جنازہ اٹھانا چاہتے تھے تو اٹھ نہیں پائے، یعنی اس طرح سے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا، اور وہ بھی اس سے کیا گیا تھا گھوڑوں کی ٹاپوں سے۔ تو پھر امام حسین نے اپنے جو چادر تھی دوش پہ ردا تھی وہ اتاری، اور اس کے اندر ایک ٹکڑے کو رکھا، اور وہ ٹکڑوں کا جو ایک گٹھی بنائی وہ لے کر ایک ماں کے سامنے گئے۔ تو اب ہم مثلاً عالم انسانیت سے پوچھتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو، ہم اس مذہب کے ماننے والوں سے یہ سوال کرتے ہیں تو کیا ہم جو رو رہے ہیں تو کیا غلط رو رہے ہیں؟ کہ جو انسانیت، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک مذہب روئے، بلکہ جو بھی انسان ہے کم سے کم اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو دل میں تو ضرور اس کے تکلیف ہوگی، بے شک ہوگی۔ کیونکہ دیکھیے ابھی جیسے حادثے ہو جاتے ہیں، کہیں پر بھی کوئی حادثہ ہم سن لیتے ہیں، ایسا دردناک دیکھ لیتے ہیں، اکثر مایوس ہو جاتا ہے کہ دیکھو کیسے حیوان تھے، کیسے بچے پر ظلم کر بے دیا۔ شک تو ایک انسان کا دل کسی بھی حادثے کو ایسے کو دیکھ کر ضرور دکھتا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کربلا کی وہ مائیں جانتی تھیں کہ اس طرح سے میرا بچہ شہید ہوگا، یعنی اس طرح سے وہ مارا جائے گا، تبھی اسلام بچے گا، تبھی انسانیت بچے گی۔ تو میرا لاکھوں سلام ہو ان ماؤں پہ کہ جو اپنے بچوں کو جانتی تھیں کہ اس طرح شہید کیا جائے گا، اس طرح سے وہ پامال کیے جائیں گے، تب اس بھی کے باوجود اپنے بچوں سے کہہ تیار رہی کیا۔ تھیں کہ بچوں تم ہمت سے لڑنا، دیکھو تم شجاع ہو، تم بہادر ہو، اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یقیناً کہ یہ کربلا شاید اسی لیے سجائی ہی گئی تھی کہ
اس طریقے سے یہ قربانیاں جو دی ہیں ان تمام ماؤں نے جو اپنی اولادوں کی قربانیاں دی ہیں، یہ ایک کبھی ایک بہت بڑا درس ہے. بالکل یہ بھی ایک بہت بڑا درس ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ ہم بالکل اس چیز کو شاید ہم لوگ محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں نے مطلب کیسے اپنا دل اتنا مضبوط کیا ہوگا. کیسے دل مضبوط کیا کہ اپنے بچوں کے جنازے کو، اور پھر مثلا بچے ہیں بھوکے اور پیاسے ہیں، یعنی 3 دن کی بھوک، اور اس ریگستان میں، اس عرب میں کہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دانہ اناج کا ڈال دیا جائے تو وہ پک جائے گا. تو اس پیاس میں کیسے انہوں نے برداشت کیا. پھر تو جو شہادتیں 72 شہید ہوئے، اور ہر ایک کی جو شہادت ہے وہ بہت ہی دردناک ہے، جس میں خود جناب علی اصغر کی شہادت بھی ایک بہت بڑی سمجھ لیے کہ ایک یہ امام حسین نے انسانیت پر ایک مہر لگا دی تھی، اور حیوانوں نے اس کو خط لکھ کر کے شہید کر کے انہوں نے اپنی حیوانیت کی مہر لگا دی. حیوانیت نے جہاں پہ ظلم کر کے اپنی انتہا بالکل دکھا دی واقعی. کیونکہ یقیناً کہ انسان ایک بار کچھ شاید بڑوں پہ ترس نہ کھا پائے، لیکن ایک 6 ماہ کے مہینے کے بچے کو، نہیں کر سکتا. اور وہ بھی یہ کہہ کر امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثلا ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے اور 3 دن ہو گئے ہیں اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، یہ مثل ماہی کے بغیر پانی کے تڑپ رہا ہے، اور تم لوگ مجھے پانی دے دو. 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھ پہ لے کر آتے ہیں، پانی کا سوال کرتے ہیں. تو ایک سوچے کہ 6 مہینے کے بچے کی اگر ہم تصور کریں تو جو اس کی گردن ہوگی وہ کتنی نازک ہوگی. اور میں اکثر جب مصائب پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں خدا لعنت کرے شمر ملعون پہ، خدا لعنت کرے حرملہ پہ، کہ میں کہتی ہوں اے حرملہ اگر تصور کر لیتا کہ ایک بھالے کا تیر بھی اگر لگایا جاتا تو مجھے لگتا ہے کہ بچہ شہید ہو جاتا. لیکن سوچے کہ 6 مہینے کا بچہ اور 3 بھالے کا تیر. 3 بھالے کے تیر سے مراد کیا ہے؟ جس میں 3 پھل لگے. نہیں، ایک تیر ہوتا ہے اس میں جو 3 پھل ہو، جیسے ترشول ہوتا ہے. اس طرح سے بچوں کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہی ہوں. تو اس طرح سے کہ 3 بھالے کا تیر جب لگا ہے تو ایک امام حسین جو کہ انسانیت کا منبع تھے تو اپنے بچے کو لیے کھڑے رہے، اور امام حسین دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ تم جب تک کہ میرے بچے کو نہیں مارو گے، جب تک انسانیت کو ہم تمہارے منہ سے نہیں نکال سکتے. تو گویا یہ بہت بڑی قربانی، مطلب بہت بڑی قربانی تھی. میرے حساب سے بھی کہ کربلا کی شاید سب سے بڑی قربانی سب سے چھوٹے شہید نے سب سے ادا کری. ایسی قربانی ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہے تو اس کا دل ہل جائے گا کہ کس طریقے سے. اور پھر اس کے بعد جو سب سے سخت منزل ہے کہ اس کے بعد امام حسین اس بچے کو لے کر جب خیمے میں گئے ہیں تو آپ سوچئے کہ ماں کے دل پہ کیا گزرے. کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم پانی پلانے لے کے جا رہے ہیں، یعنی کہ حیوانیت کی حد ہو گئی کہ انہوں نے بچے تک کو نہیں بخشا، اور اس کو بھی کس طرح سے. پھر خود جناب علی اکبر کی شہادت کا یہ عالم ہے کہ جو 18 برس کا نوجوان کڑیل جوان ہو، اور 18 برس کا جو کڑیل جوان ہو اس کے سینے پر جو برچھی لگائی گئی تھی تو وہ برچھی اس طرح کی تھی کہ جس وقت جناب علی اکبر نے برچھی کے پھل کو کھینچا ہے تو اندر پھل رہ گیا تھا اور جو ہتھا تھا ان کے ہاتھ میں. تو اور اسی کی وجہ سے آپ گھوڑے سے زمین پہ گرے. جوان بچہ 18 سال کا بیٹا، اور آواز دیتا ہے کہ بابا میرا سلام قبول کریے. تو امام حسین جس طرح سے آئے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. بے شک. مثلا میں بہت یہ
آپ نے مصائب پوچھے تو میں بتا رہی ہوں، ورنہ یہ مصائب جو ہیں، اور اس طرح سے بتا رہی ہوں کہ میں اپنے دل کو بھی روکے ہوئی ہوں کہ ناظرین تک کے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں تو ان کو بھی پتہ چلے کہ 18 برس کا بچہ ہے اور بوڑھا باپ ہے اس کو، جب وہ شہید ہوا تو کہتے ہیں جوان کی موت مشکل سے آتی، اور وہ بھی بھوک اور پیاس، اور ایسی پیاس ہے کہ بار بار کہتے ہیں کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ اس کے بعد جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد مولا عباس کی شہادت، پھر خود امام حسین کی شہادت، وہ تو انتہا ہے، وہ بھی انتہا ہے، اس میں بھی کوئی وہ بیان نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے امام حسین شہید ہوئے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کو شہید بھی کرتا ہے تو وہ 1 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں کبھی آپ نے دنیا کے کسی صفحے پہ نہ دیکھا ہوگا کہ لاکھوں کے حساب سے کہیں 12 لاکھ تو کہیں 10 لاکھ تاریخ نے ایسے بتائے ہیں۔ تو جو لاکھوں کی تعداد سے سب شہید کرنے کے لیے امام حسین کو آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب امام حسین کو شہید کر رہے تھے، جب امام حسین گھوڑے سے گرے تھے جنگ کرتے کرتے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ ایک دم سے ایک شور، ایک یلغار تھا کہ جو امام حسین پر ٹوٹ پڑے تھے۔ میں اہل دنیا سے، میں دنیا کے انسانوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ غور کریے کہکشاں کہ اگر گھر میں آپ ہوں اور اللہ نہ کرے کسی کو یہ پتہ چلے کہ اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ باہر ایسے یلغار میں، ایسے دشمنوں میں گرا ہو، اور ان آوازوں میں تیروں کی، تلواروں کی سب آوازیں آ رہی تھیں، اور یہ پتہ تھا کہ اب شہید ہونے جا رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ بیویوں کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، کیا مثلا کلیجے لگتا ہوگا کہ باہر آ جائیں گے، کس طرح سے اس وقت جناب زینب نے، یہی تو وجہ ہے کہ جناب زینب دوڑتی ہوئی آئیں، اور آج بھی کربلا میں تلِ زینبیہ موجود ہے کہ 70 قدم کی دوری پر کھڑی ہے، اور کہتی ہیں کہ تم میرے بھائی کو پیاسا شہید کر رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے جب یہ قربانی کے جو قربانی کے لیے بکرا بھی ذبح کیا جاتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ پہلے اسے پانی تو پلاؤ، اور جناب زینب پانی کا تقاضا کر رہی ہیں کہ میرے بھائی کو پہلے پانی تو پلا دو۔ تو یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں اب اس سے زیادہ کچھ بیان کروں۔ بالکل بالکل محترمہ، ہم سبھی سمجھتے ہیں اور اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ جو مصائب ہوتے ہیں، اور خاص کر کے واقعی ذاکروں کا یہ جذبہ، یا ان کو کہہ لیجئے کہ اس منبر پہ بیٹھ کے وہ طاقت ملتی ہے کہ وہ ہاں، کہ بس مولا پڑھواتے ہیں اور ذاکر پڑھتا ہے، ورنہ سوچ کے بالکل یہ ایسے مصائب ہیں کہ ہم لوگ صرف اگر سوچ بھی لیتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ دیکھیے کوئی بھی انسان کے سامنے ایسا یہ نہیں ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کربلائی ہیں، ہم کربلا پہ رونے والے ہیں، تو ہم تو رونے کے لیے پیدا ہی کیے گئے ہیں، لیکن غیر بھی اگر یہ سنتا ہے تو اس کے بھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ مان ہی نہیں سکتے کہ اگر اس کے نہیں، دل اگر میں اس ذرا نے سی ایک بھی بار انسانیت اگر اس نے اس چیز کو فیل کر لیا، احساس کر لیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے کہ کلیجے نکل جائیں کہ ایک بہن اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھے، بہت بڑا کام ہے۔ تو کربلا کو میں نے کہا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ کربلا کے فضائل، نہ کربلا کے مسائل، نہ کربلا کے درس۔ بالکل بہت بہت شکر گزار ہیں ایک بار پھر سے محترمہ کہ آپ نے اتنے تفصیل سے ان مصائبوں کو ہمارے سامنے رکھا، ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا،
ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی اس چیز سے درس ملا ہوگا کہ ہماری واقعی جو کربلا کی خواتین تھیں یا ہمارے کربلا کے جو بھی 72 شہید تھے، انہوں نے کس طرح اپنے جان گنوا کر کے انسانیت، صرف انسانیت بچانے کے لیے اپنی جانیں گنوا دیں. تو ناظرین، اب اجازت دیجیے اپنی میزبان کہکشاں خان کو. اسی ایپیسوڈ کو ہم پھر آگے گفتگو کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور جانیں گے کہ جو ہمارے یہ 72 شہید تھے ان کا کردار کیا تھا. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے ختیجہ ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.